أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سوال ہے مولانا صاحب پلیز یہ بتا دیں کہ ہم جو سنی مسلمان کہلواتے ہیں ہمیں بریلوی یا دیوبندی یا اہل حدیث یا مالکی یا شافعی یا حنبلی میں سے کون سا مسلمان ہونا چاہیے، ضرور بتا دیں، شکریہ۔ اس سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ دیوبندی، وہابی، داعش، حنبلی، چشتی، بریلوی، اہل حدیث، سہروردی، قادری، صوفی یہ کیا ہے؟ تو سوال کا جواب ایک ہی طرح کا بنتا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اس سوال کا جواب سمجھ میں آ جائے کہ یہ چیز کیا ہے، کون سا مسلمان بننا چاہیے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شافعی، حنبلی، مالکی، کیا بننا چاہیے؟ تو اس میں وضاحت سے بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ سوال بھی شیعہ حضرات اٹھاتے ہیں خاص طور پر، اس میں یہ ہے کہ مسلمان کہلوانے والے لوگوں میں دو ٹرمز زیادہ استعمال ہوتی ہیں، شیعہ اور اہل سنت کی۔ تو اہل سنت میں پھر یہ ٹرمز حنبلی، شافعی، مالکی وغیرہ یہ ساری استعمال ہوتی ہیں، اور شیعہ میں بھی کافی ساری ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کو جو بات سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی۔ پہلے میں شیعہ ٹرمز کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ وہ ٹرمز کیسی ہیں۔ شیعہ کے اندر کیسانیہ ایک شیعہ فرقہ تھا جو کہ آج کل معدوم ہے، لیکن تھا تو صحیح، لوگ تو اس فرقے کے بھی رہے ہیں۔ زیدی فرقہ ہے جو کہ موجود ہے، اور اس کے بعد اثنا عشری ہے، اور اس کے بعد اسماعیلی ہیں، ان میں پھر فرقے ہیں، اور بھی چھوٹی لیول پر فرقے ہیں، لیکن ان کا آپس میں کیا اختلاف ہے؟ ان کا آپس میں بنیاد میں اختلاف ہے۔ ہر فرقہ شیعہ کا یہ کہتا ہے کہ میں امامت کا قائل ہوں، اور امام ان کے اپنے ہیں، اور امامت ان کے یہاں نبوت کی طرح ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے تھے، معصوم تھے، اس کی پیروی ہر شخص پر لازم تھی، اسی طرح شیعہ میں امامت ہے، اور امام کو ماننا واجب ہے، فرض ہے۔ جو امام کو نہیں مانتا اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو ادھر ہر فرقے کا اپنا امام ہے۔ اسماعیلیوں کے پھر امامت کے حساب سے پھر آگے دو گروہ ہیں، اور اس سے پہلے کچھ گروہ شیعہ کے ختم ہو گئے، فتحی تھے وغیرہ، کسانیہ بھی ختم ہو گئے، تو ان کے بھی اپنے امام تھے۔ تو جو اس امام کو نہیں مانتا، اس امام کے ماننے والے اسے صحیح راہ پر نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو امام تھا اس کی اطاعت واجب تھی۔ اب میں یہ جو دو گروہ ہیں ان میں سے اثنا عشری اور اسماعیلیوں کے پھر دو گروہ، بہرے اور آغا خانی۔ آغا خانیوں کا امام ابھی تک موجود ہے، اور وہ امام معصوم ہے، جو کچھ وہ بتائے وہ شریعت ہے، اور بہرا امام بھی اب غیبت میں ہے، جو کچھ انہوں نے بتایا وہ شریعت ہے۔ جو ان ائمہ کو نہیں مانتا وہ کسی صورت بھی صحیح راہ پر نہیں ہو سکتا۔ اثنا عشری کے 12 امام ہیں، تو امام کو ماننا لازم ہے، واجب ہے، ان کے کہنے کے مطابق۔ جو امام کو نہیں مانتا وہ صحیح اسلام پر ہے ہی نہیں۔ اور پھر ان کے ہر گروہ کے آپس میں اختلاف ہیں، وہ دین کو سمجھنے میں، اس امام جس کو یہ مانتے ہیں اس کی رائے کو سمجھنے میں اختلاف ہے۔ تو اثنا عشری جو فرقہ ہے جس کا ہمارا خاص طور پر جس کے ساتھ اختلاف ہے، وہ 12 اماموں کو مانتا ہے،
اور باقی ان کے 12 اماموں کو نہیں مانتے، اور ان کے نزدیک وہ صحیح راہ پر ہیں ہی نہیں۔ جتنے نیکی کے کام کریں، جتنے اچھے کام کریں، جتنے ان کے پاس جو کتابیں ہیں وہ احادیث سمجھتے ہیں ان پر عمل کریں، وہ صحیح راہ پر نہیں ہوں گے۔ قرآن و حدیث جو ان کے پاس ہے اس پر عمل کریں تو وہ صحیح نہیں ہوں گے۔ تو ہمارے پاس جو مختلف ٹولے ہیں، گروہ ہیں، ان کے بارے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ اس طرح ہیں کہ جس طرح اثنا عشری ایک ٹولہ ہے، ایک گروہ ہے، اسی طرح اہل سنت ایک گروہ ہے۔ اہل سنت کے جو مختلف مکاتب فکر ہیں، حنبلی، شافعی، مالکی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، وہ اس طرح ہیں جس طرح کہ اثنا عشری کے مجتہدین کے گروہ ہیں۔ کوئی سیستانی کا مقلد ہے، کوئی خامنائی کا مقلد ہے، کوئی مکارم شیرازی کا مقلد ہے، کوئی کسی کا ہے، وہ مجتہد ہیں ان کے۔ ادھر بھی جو لوگ ہیں مجتہدین کو فالو کرنے والے یا قرآن و حدیث کو فالو کرنے والے۔ تو جس طرح اثنا عشری اور اسماعیلیوں کا اور زیدیوں کا اختلاف ہے، ان کا اہل سنت کہلوانے والے لوگوں کا اس طرح اختلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی شخص اثنا عشری ان کی جو روایات ہیں ان پر عمل کرے اور ان ائمہ کو مانے اور ان کے پاس جو کتاب ہیں اس کے مطابق ائمہ کے بتائے ہوئے طریقے پر پورا چلے، تو اسماعیلیوں کے نزدیک وہ صحیح راہ پر نہیں ہے، کیونکہ اس نے ان کے امام کو نہیں مانا، تو وہ صحیح راہ پر نہیں ہے۔ لیکن جو اہل سنت کے مختلف مکاتب فکر ہیں، ان میں صرف ایک امام ہے جس کی اطاعت واجب ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شریعت انہی کی چلنی ہے، اسی پر عمل کرنا ہے، اور ان کی کتابیں سب کی ایک ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، جتنی بھی کتابیں ہیں یہ سب کی ایک ہیں۔ ان کے جو مکاتب فکر ہیں ان کا اختلاف اسی طرح ہے جس طرح کہ اثنا عشری کے مختلف مقلدین کے گروہ ہیں، مختلف مجتہدین کے گروہ ہیں، ان کے بھی اسی طرح ہے۔ جس طرح اثنا عشری کے اندر کوئی سیستانی کا مقلد ہے اور وہ مکارم شیرازی کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف چلتا ہے، تو یہ اس کو غلط نہیں کہ یہاں کچھ باتوں پر زیادہ اختلاف ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ان کے نزدیک وہ دین اسلام سے خارج نہیں ہے، باقی جتنا بھی اختلاف ہو۔ تو اہل سنت کے جو مکاتب فکر ہیں وہ تحقیق کے مطابق قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ان کی تحقیق کے اندر اختلاف ہے، سمجھنے کے اندر اختلاف ہے، لیکن منہج مین ایک ہی ہے کہ قرآن و حدیث کو فالو کرنا ہے۔ اور جو لوگوں نے اہل سنت میں ائمہ بنائے ہوئے ہیں جن کی تقلید کرتے ہیں لوگ، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ان ائمہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چل رہے ہیں اور یہ خود حجت نہیں ہے۔ ان کی بات جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی وہ ٹھیک ہے، اور جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہوگی وہ غلط ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس بات کو وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ نہ ہو، لیکن وہ یہی کوشش کرتے ہیں، یہی سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ تو اس طرح جب کہا جائے ان سے کہ جو شخص اللہ کے فرمان پر اور اللہ کے نبی کے فرمان پر صحیح طریقے سے عمل کرتا ہو اور ان کتابوں کے اندر وہ روایات ہوں، صحیح روایات ہوں، تو کیا وہ صحیح راہ پر ہے؟ تو سب کہیں گے کہ صحیح راہ پر ہے۔ لیکن جو شیعہ ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں، وہ ان کا جو امام ہے جب تک اس کو نہ مانے وہ صحیح نہیں ہوگا، چاہے جتنا بھی عبادت گزار ہو، پرہیزگار ہو۔ لیکن اہل سنت میں بنیاد ایک ہے، وہ ہے اللہ کا فرمان اور اللہ کے نبی کا فرمان۔ آپ قرآن و حدیث پر عمل کریں، باقی سب کو چھوڑ دیں، تو جو کچھ قرآن و حدیث میں ہے وہ اتھینٹک ہے۔ جس امام کی بات، جس علامہ کی بات، جس محدث کی بات
اگر واضح طور پر پتہ چل جائے کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ اصل چیز اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ قرآن پر عمل کریں، نبی کے فرمان پر عمل کریں، اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کہ جس کی ہر بات صحیح ہو، 100% صحیح ہو، نہ یہ کوئی دعویٰ کرتا ہے اور نہ کوئی ایسا ہے۔ اہل سنت کا یہ منہج ہے۔ لوگ بے شک مختلف ائمہ کی تقلید کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے امام کی بات اس طرح ہے جس طرح نبی کی بات ہے، ہمارا امام معصوم ہے، یہ کوئی نہیں کہتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام اسی بات پر عمل کرتا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، اور اگر ہمارے امام کی بات نبی کی بات کے خلاف ہو تو وہ چھوڑ دینی چاہیے۔ لیکن شیعہ کے جو مکاتب فکر ہیں وہ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ امام کی بات حجت اسی طرح ہے جس طرح نبی کی بات ہوتی۔ تو جب کوئی شخص شیعہ بنے گا اور وہ ایک مکتبہ فکر کو شیعہ کے کو فالو کرے گا، وہ اسماعیلی بن گیا، اپنے امام کو فالو کر رہا ہے، اس کی اطاعت کر رہا ہے، اور امام ان کے نزدیک معصوم ہے، تو دوسرے امام والے اثنا عشری وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ شخص گمراہ ہے۔ اب درجہ جو دیا ہوا ہے امام کا وہ تو معصوم ہے، اس کی تو ہر بات ٹھیک ہونی چاہیے۔ جب کوئی شخص امام کی بات مان رہا ہے وہ بھی گمراہ ہے اور امام معصوم ہے، تو یہ بہت بڑا اختلاف ہے۔ لیکن ادھر اہل سنت میں یہ نہیں ہے کہ جو شخص امام محمد رسول اللہ کی بات مان رہا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہے۔ سمجھنے میں لوگوں کا اختلاف ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو نبی کی بات مان رہا ہے وہ گمراہ ہے۔ وہ یہ کہیں گے کہ یہ نبی کی بات کو صحیح سمجھ نہیں رہا، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ نبی کی بات ماننا حرام ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی شریعت پر عمل کرنا چاہیے۔ ہر کسی کی بات غلط ہو سکتی ہے، صحیح ہو سکتی ہے، لیکن پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات صحیح ہے، اور جو شخص مسلمان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں کس راہ پر چلوں، تو اس کے لیے اللہ کا فرمان اور اللہ کے نبی کا فرمان جو کہ کتابوں کے اندر موجود ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، وہ کامیاب ہے۔ تو قرآن و حدیث پر عمل کر کے ایک مسلمان بہترین مسلمان بن سکتا ہے۔ تو جو کچھ قرآن میں ہے، جو کچھ نبی کے فرمان میں ہے، آپ اس پر عمل کر کے، چاہے آپ کسی اہل سنت کے فرقے میں سے نہ ہوں، لیکن اللہ کی بات مانتے ہوں، اللہ کے نبی کی بات مانتے ہوں، آپ صحیح راہ پر ہیں۔ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور اللہ کے نبی کی بات ہے، اور یہ دونوں باتیں سب سے بڑھ کر ہیں، اور یہ دونوں باتیں اگر آپ کے پاس صحیح پہنچی ہیں، قرآن تو ایک ہی جلد میں ہے، اور احادیث اگر آپ کے پاس صحیح حدیث پہنچے، اور صحیح حدیث پر کام کافی سارا ہو چکا ہے، جو شخص کچھ جستجو رکھتا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے اس کے اندر۔ تو جو کچھ قرآن میں ہے، نبی کے فرمان میں ہے، وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، آپ اس پر عمل کریں، کامیاب ہیں۔ آپ کو کسی کے ساتھ چلنا بھی لازم نہیں ہے، کیونکہ قرآن حدیث یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا، آپ کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم کے پاس جا سکتے ہیں اور اس سے حدیث کا ریفرنس مانگ کر، کیونکہ عالم زیادہ پڑھا لکھا ہے، وہ آپ کو حدیث بتائے گا، آپ اس حدیث کو چیک کریں، اگر وہ حدیث موجود ہے تو اس کی بات ٹھیک ہے، آپ اس پر عمل کریں۔ یہ بھی تو پھر سوال اٹھتا ہے نا کہ ہر شخص اتنی پڑھا لکھا تو نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث میں سے خود مسائل اخذ کرتا پھرے۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ عالم کے پاس جائیں جو قرآن و حدیث کو ماننے والا ہو، پڑھا لکھا ہو، اس سے مسئلہ پوچھیں، جب وہ قرآن و حدیث کی دلیل دے تو آپ اس کو چیک کریں، اگر اس کی دلیل صحیح ہے تو پھر اس پر عمل کریں، یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو اہل سنت قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا نام ہے، اور اس کے علاوہ کوئی امامت اہل سنت کے اندر نہیں ہے، اور جو امام ہیں وہ علم کے امام ہیں،
شریعت کا امام ایک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر کامیاب